انہوں نے کہا جی بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جو فاتح نہیں پڑھتا اس کی نماز ہی نہیں ہے. بخاری میں سے میں بھی آپ کو نکال دیتا ہوں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنازے کے دوران اونچی آواز سے سورہ فاتحہ پڑھی اور فرمایا یہ میں نے اس لیے پڑھی ہے تاکہ تمہیں تعلیم دوں کہ نبی علیہ السلام کی یہ سنت ہے, آپ کا یہ طریقہ ہے سورہ فاتحہ پڑھنا. ترک رفع الیدین پہ پھر بھی ضعیف حدیثیں ہیں, اس پہ تو ان کے پلے کچھ بھی نہیں ہے. آمدہ سے رفع الیدین پہ مسئلہ نہ شروع کیا کریں, جنازے میں سورہ فاتحہ مسئلہ شروع کر دیا. انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ آئندہ حنفیوں سے یہ مسئلہ نہیں چھیڑنا کہ یہ رفع یدین کیوں نہیں کرتے نماز میں, کیونکہ رفع یدین سے منسلک تو ان کے پاس پھر بھی کوئی نہ کوئی ضعیف حدیث موجود ہے, لیکن نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ نہ پڑھنے کے حوالے سے تو حنفیوں کے پلے ککھ بھی نہیں. مجمع الزوائد جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 260 اور حدیث کا نمبر ہے 4153. وعن عبداللہ ابن مسعود قال لم يوقت لنا في الصلاة على الميت قراءة ولا قول کبر ما کبر الامام واکثر من طیب الکلام. رواہ احمد ورجالہ رجال الصحیح. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے نماز جنازہ میں کوئی قرات یا کوئی مخصوص دعا مقرر نہیں کی گئی. جب امام تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو اور عمدہ گفتگو کثرت کے ساتھ کرو, یعنی اچھے الفاظ میں میت کے لیے دعا کرو. ناظرین اب آئیں اگلی حدیث کی طرف. اگلی حدیث موطا امام مالک سے ہے اور حدیث کا نمبر ہے 775 اور حدیث کے الفاظ ہیں انہو سأل ابا ہریرہ کیف یصلی علی الجنازہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنازے کے متعلق پوچھا گیا کہ آپ نماز جنازہ کس طرح پڑھتے ہیں, تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وحمدت اللہ, سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتا ہوں یعنی کہ ثنا پڑھتا ہوں, اور پھر اس کے بعد وصلیت علی نبیہ, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہوں, اور اس کے بعد میت کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہوں. اب آئے اگلی حدیث کی طرف, اور یہ حدیث مصنف ابن ابی شیبہ سے ہے اور حدیث کا نمبر ہے 11407. حدیث کے الفاظ ہیں حدثنا وکیع عن موسیٰ بن علی عن ابیہ قال قلت لفضالة بن عبید هل يقرأ على میت شیء قال لا. سیدنا فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ نماز جنازہ کس طرح پڑھتے ہیں, کہ آپ نماز جنازہ میں قرات کرتے ہیں, هل يقرأ على المیت شیء, کہ آپ نماز جنازہ پر کوئی قرات کرتے ہیں, قال, آپ نے فرمایا لا. حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ میں نماز جنازہ پر کوئی قرات نہیں کرتا. تو اگلی حدیث موطا امام مالک سے ہے اور حدیث کا نمبر ہے 777 اور حدیث کے الفاظ ہیں مالک ان نافع ان عبداللہ ابن عمر کانا لا یقرأ فی الصلاة علی الجنازہ. سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز جنازہ میں قرات نہیں کرتے تھے, اور یہ حدیث صحیح سند کے ساتھ امام مالک لے کر آئے ہیں. اس لیے انجینئر صاحب کا یہ اعتراض بالکل بے بنیاد اور من گھڑت ہے کہ حنفیوں کے پاس سورہ فاتحہ نماز جنازہ میں نہ پڑھنے کے حوالے سے کوئی دلیل بھی موجود نہیں ہے. اگلی حدیث دیکھیں. اگلی حدیث مصنف ابن ابی شیبہ سے ہے ان نافع ان ابن عمر کانا لا یقرأ فی الصلاة علی المیت. حضرت نافع کہتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز جنازہ میں قرات نہیں کرتے تھے, اور اس حدیث کا نمبر ہے 11404. ناظرین, میں نے ابتدا میں بھی یہ بات عرض کر دی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک بھی مرفوع صحیح حدیث ہمیں نہیں ملتی کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز جنازہ میں قرات یعنی سورہ فاتحہ پڑھی ہو, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 4 تکبیرات اور مختلف مواقع پر مختلف دعائیں ملتی ہیں. اس لیے انجینئر صاحب کا یہ اعتراض کہ جی نماز میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے تبھی نماز ہوتی ہے, ہم کہتے ہیں بالکل, لیکن وہ نماز رکوع اور سجود والی ہے. نماز جنازہ یہ ایک دعا ہے. رہی بات سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ والی حدیث کی, تو وہ ایک طریقہ تھا کہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نماز جنازہ پڑھی اور پھر سورہ فاتحہ پڑھی تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے لیے اگر یہ ایک نئی بات نہیں ہوتی تو پھر انہیں کیا کہنے کی ضرورت تھی, بلکہ یہ صحابہ کرام کے لیے ایک نئی بات تھی. اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے عمل سے ثابت ہے کہ آپ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے تھے. اس لیے جب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بآواز بلند بالجہر سورہ فاتحہ پڑھی تو پھر صحابہ کرام نے ان کی جانب دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ یہ بھی سنت ہے اور یہ بھی ایک طریقہ ہے نماز جنازہ پڑھنے کا. تو اس لیے سنت کی دلیل کو فرض کی دلیل نہیں بنایا جاتا. اس لیے ناظرین, انجینئر صاحب نے صرف ائمہ احناف سے بغض اور حسد کا اظہار کیا ہے,
اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے 5 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا عمل آپ کے سامنے بیان کر دیا، اور بیان کرنے کا مقصد کسی کو ہدف تنقید بنانا نہیں تھا، کسی کے ساتھ بغض اور اناد یا نفرت کا اظہار کرنا نہیں تھا، بلکہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے فالوور سے ریکویسٹ کرنا مقصود تھا کہ انجینئر صاحب کو دلیل بنانے کے بجائے قرآن و سنت کو دلیل بنائے۔